بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح 11ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ سے لے کر 12ویں پارے کے ربع اول کے اختتام تک کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 11ویں پارے کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین مکہ، یہ کفار مکہ جو قسمیں کھا کھا کر آپ کو میدان جہاد سے پیچھے رہ جانے کے آزار پیش کرتے ہیں، آپ ان کے آزار کو قبول مت کیجئے۔ یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، نہ یہ جہاد کے ساتھ مخلص ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین اور انصار کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانیوں کو، ان کے ایثار کو شرف قبولیت عطا فرمائی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ مغفرت کا اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں روز محشر جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد مسجد ضرار کا تذکرہ ہے، وہ مسجد ضرار جو مسلمانوں کے خلاف پیروپیکنڈے اور سازشیں کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد ضرار کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو جہاد کا حکم اور جہاد کی ترغیب ارشاد فرمائیے، کیونکہ میدان جہاد ہی سے اور جہاد جیسے عمل ہی کے نتیجے میں مسلمانوں کو عروج اور بلندی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے ان 3 صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ارشاد فرمایا ہے کہ 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، 50 دن تک مسلمانوں نے ان کے ساتھ مقاطعہ کیے رکھا، بائیکاٹ کیے رکھا، تو 50ویں دن ان کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت بیان ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے عجیب ہیں کہ ان کو جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو یہ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ضد، اناد اور ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے، کسی امتحان کے اندر یہ مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ناشکر لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد واقعہ فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ، متعدد مرتبہ دعوت توحید دی، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن وہ نہ مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اسے سمندر اور دریا میں غرق کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ میں آمنت بربی ہارون و موسیٰ، کہ اب میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتے ہیں کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور زمین میں فساد پھیلا رہا تھا۔ اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا بھی قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر جو بھی ذی روح چیز ہے، جس کو بھی رزق کی ضرورت ہے، جو بھی رزق کا متلاشی ہے، تو وہ اپنے رب کو رازق اور خالق مانے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ہر ایک ذی روح چیز کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان فرما کر پوری عالم انسانیت کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید پیغمبر علیہ السلام کی خود ساختہ کتاب ہے، خود ساختہ تصنیف ہے، تو قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم اس قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب لا کر دکھاؤ، اس جیسی ایک صورت، اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، لیکن تم اگر اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، تم اپنے اگر کالم نگاروں کو بھی بلا لو، تم اگر اپنے عرب کے بڑے بڑے شعراء اور فصحاء اور بلغاء کو بھی بلا لو، تب بھی تم قرآن مجید فرقان حمید کے مقابلے میں
نہ کوئی کلام پیش کر سکتے ہو، نہ اس کے چیلنج کو قبول کر سکتے ہو۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، لا ریب اور لا شک کتاب ہے، اور مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس میں ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے تمام احکامات پر 100% عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔